بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کی چند واقعات کی طرف توجہ دلائی تھی۔ سب سے پہلے محترم جناب اعظم سواتی صاحب کے واقعہ، اس سے بڑی زیادتی شاید کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، لیکن افواج پاکستان یہ کریں گی تو کیوں کریں گی؟ اس سے کیا وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی قریب میں اس قسم کی جو کارنامے ہیں وہ کون سا انجام دیتا رہا ہے، ان کا مقصد کیا رہا ہے۔ اگر جس طریقے سے اعظم سواتی صاحب چونکہ وہ گریوڈ ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ ان کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، وہ بات کرتے ہیں تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، کوئی بحثیت خاندان، بلکہ میں سمجھتا ہوں بحثیت پاکستانی ہم سب کو ایک انتہائی ہمارے لیے یہ ایک امبیرسنگ بلکہ شرمناک ہمارے لیے ہے سب کے لیے یہ۔ لیکن افواج پاکستان کریں گی تو کیوں کریں گی؟ ان کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ اس کا ایک ایفیکٹ تو بڑا واضح ہے کہ باقاعدہ سارا کچھ فوج پاکستان پہ ڈال دیا گیا ہے، پاکستان کی فوج کے آفیسرز کے نام لے کے بات ہو رہی ہے یہ۔ تو جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ فوج پاکستان کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک جو مہم چل رہی ہے، یہ اس کے اوپر تیل چھڑکنے کے کام آئی ہے اس سے یہ۔ پھر آپ لے لیجیے ارشد شریف شہید کا واقعہ، جو بھی محرکات رہے اس کے بعد میں ہم بات کریں گے، جو وجہ بھی ہوئی، یہ بھی بہت تکلیف دہ ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا ایک بچہ دیار غیر میں بے سر و سامانی کی حالت میں اس بہیمانہ طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور تیسرا واقعہ خان صاحب پر جو ان کے اوپر جو قتلانہ حملہ ہوا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ بےحد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو محفوظ رکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بات آگے بڑھ جاتی تو نقصان کس کا ہوتا؟ اس کا حملہ اگر پاکستان کی، یہ بھی پاکستان کی افواج کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر یہ بات ڈالی آ رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے جس طریقے سے باقاعدہ طور پر فوج کے خلاف مہم چلی ہے، اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ پاکستان کی سینئر جو آرمی کی لیڈرشپ ہے وہ پریشان ہوگی اس بات پہ، رینک اینڈ فائل ہے وہ شدید قسم کے اضطراب میں ہوں گے اس بات پہ۔ تو نقصان کس کا ہم کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ یہ ذرا غور کیجیے آپ اس کو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو اس وقت حکومت میں پارٹیز ہیں وہ بہت کھل کے، سوائے کا دکا، کھل کے سامنے نہیں آئی ان تینوں بارے میں، بلکہ اس کے بارے میں جتنا ابہام پیدا کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس جو سپیس ہے جہاں پہ باقاعدہ افواج پاکستان کو اس کا مورد الزام ٹھہرا کر اٹیک کیا جا رہا ہے، وہ سپیس اس کو پر نہیں کیا جا رہا ہے کسی طرح سے۔ یہ غور طلب بات ہے، یہ ہم نے غور نہیں کیا اس بات۔ شریف شہید کینیا میں جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم ہوا یہ سب ہم جانتے ہیں۔ تھوڑا سا کینیا کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ کینیا میں کچھ پاکستان سے بھی لوگ جا کے آباد ہوئے ہیں، بھارت سے بہت سارے لوگ آباد ہوئے ہیں۔ پھر اگر آپ یاد ہو تو 70 کی دہائی میں فوج پاکستان صومالیہ میں یون مشن پہ گئی ہوئی تھی، اور پھر 90s میں دوبارہ پاکستان کی فوج نے بہت میجر رول وہاں پہ پلے کیا صومالیہ میں، اور اس کے لیے آنا جانا تھرو کینیا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے تو صومالیہ کینیا کو بارڈر کرتا ہے، اور صومالیہ اگر آپ دیکھیں تو باب المندب کے بالکل اپوزٹ ہے، اور ایک بڑے طویل عرصے سے انتہائی انسٹیبل ہے، اور یہاں پر القاعدہ کی سب سے بڑی پیزنس صومالیہ میں ہے، اور الشباب جو بہت خطرناک قسم کا دہشت گرد گروپ ہے وہ بھی صومالیہ میں موجود ہے۔ ان کو کوئی تو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی تو ان کو ٹریننگ دے رہا ہے، کوئی تو ان کو ہتھیار دے رہا ہے۔ وہ کون دے رہا ہے ان کو ہتھیار، اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں ان کو ہتھیار؟ اور کہاں سے آ رہے ہیں سب کو یہ ہتھیار؟ یہ
ان کو مالی امداد کون دے رہا ہے, ان کو ٹریننگ کون دے رہا ہے. یہ جب مسئلہ بڑھ رہا تھا تو کینیا میں سی آئی اے اور MI6 کی بہت اسٹرانگ پریزنس تھی. انہوں نے پہلے ایک گروپ پولیس کا ٹرین کیا, جو پریزیڈنٹ صدر ہیں انہوں نے اس کو ڈسمنٹل کر دیا, کیونکہ اس کے بارے میں تو الجزیرہ کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف لوگوں کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں, ہم گرفتار کرنے میں یقین نہیں رکھتے. یہ اس میں سی آئی اے اور MI5 نے MI6 نے بہت ایفرٹ کی تھی ان کو ٹریننگ کرنے کے لیے. پھر بھی ایک اور گروپ جو ہے یہ بالکل اسی جگہ پہ اس کے ساتھ موجود تھا, ان کی ٹریننگ وہاں پہ تھی جہاں پہ ابھی یہ شریف جا کے ٹھہرے ہوئے, جس جگہ پہ اس کے ساتھ ہی ان کا ٹریننگ کیمپ بھی ہے ان کا. وہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کینیا میں کچھ ایسے پریزنس ہیں, اور کینیا چونکہ صومالیہ کے ساتھ بارڈر کرتا ہے, کینیا کے اندر بھی کچھ ایسے عوامل ہیں جس کے بارے میں ہمارے یہاں میڈیا میں بات نہیں ہوئی, اور میڈیا نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. الزام تراشی اپنی ایک طرف رکھ دیجیے. جب یہ واقعہ ہو گیا تو حکومت پاکستان کا فرض تھا کہ امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے, بہت ڈیلے کیا حکومت نے. اس کے بعد مختلف قسم کی جو کینین پولیس تھی اس نے ایک سٹوری, دوسری سٹوری, تیسری سٹوری, میں تو کم از کم بھول ہی گیا ہوں کہ کتنی سٹوریز آئی تھی وہاں پر. اب جو لیٹسٹ ریولیوشن ہوئی ہے یہ کیسے موقع پر ہوئی کہ جس کو پھر لے کر فائدے باقاعدہ حملہ کر دیا گیا. یہ ایک تکلیف دہ امر تو ہے ہی, لیکن ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اگر ان کی ارشد شریف کی جان لینا مقصود تھا تو اس کو ٹارچر کیوں کیا گیا, ٹارچر کرنے کا مقصد کیا تھا ان کا. یقیناً چونکہ پہلے دن سے کم از کم مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت واقعہ رما ہوا ہے, اور یہ پولیس مقابلہ کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے, ایک سٹیج ہے جس میں ارشد شریف صاحب کی جان لینا مقصود تھا. اس میں کینین پولیس نے اتنے اپنے موقع بدلے. کینیا سے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے, وہ مکمل بھی نہیں ہے. ہماری جو کوئی ٹیم گئی تھی دو آفیسرس کی, وہ واپس آ گئی ہے, انہوں نے کوئی برائے انکشاف ان سے بھی نہیں ہوا اس چیز کا. جو دو وقار اور خرم جن کا بار بار نام لیتا ہے, ایک ان کو ڈرائیو کر رہا تھا, ان کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی, کوئی ان کے بارے میں کوئی کسی نے پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے ان کی سٹوریز آتی رہیں, لیکن باقاعدہ ان کی کسی طریقے سے ہائیسٹ لیول پہ انکوائری ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. پھر ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں کہ کینیا پاکستان نہیں ہے, ان کے حالات جس ایسے بھی ہوں گے, کینیا کے اندر جا کر یہاں پر ہمیں ایسے اداروں کی مدد لینی چاہیے تھی جو وہاں پر افیکٹولی کام کر سکتے. اب شروع ہے وہاں پہ انٹرنیشنل جرنلزم کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ بھی پہنچے وہاں پہ, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے لوگ بھی وہاں پہ سمجھ رہے میں کیا بات کر رہا ہوں, کہ ان کو بہت یہ ضروری ہوگا کہ اس سارے واقعہ کا پوری طریقے سے سامنے آئے ثبوت کے ساتھ, تاکہ جو الزام بار بار دیا جا رہا ہے وہ کم از کم مفاد پاکستان کے سر سے یہ دھل جائے. اس سے اگر صرف ان کی جان لینا مقصود تھا تو پھر اتنے ٹارچر کی ضرورت نہیں تھی. جو ٹارچر کیا گیا ہے یقیناً ان سے کچھ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے تھے, کوئی ایسی چیز تھی جو ان سے لینا چاہتے تھے. وہ کون سی چیز تھی, وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کے لیے اس قدر زیادہ ٹارچر کرنا لازمی تھا, اور کیا اتنی دیر ٹارچر کرنا لازمی تھا, کہ کیا وہ اور اتنی دیر ٹارچر برداشت کرنا کسی ایک انسان کے بس میں نہیں ہے. انہوں نے برداشت کیا, جان تو جانے آفرین کے سپرد کر دی, لیکن بہت سے سوال چھوڑ گئے پیچھے. اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی. بدقسمتی سے ارشد شریف کی شہادت کو بہت سے سیاسی رنگ دے کے تو ہم نے بہت سی باتیں کر دی, جذبات میں آ کے تو بہت سے ہم بول گئے, لیکن جو اس کی ایک باقاعدہ
تفتیش ہونی چاہیے تھی، ٹیکنیکل طریقے سے سب کچھ پتہ کرنا چاہیے تھا، لاجیکل ڈیولپ کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر پائے۔ ضروری ہے بہت زیادہ یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے پاکستان کو شاید وہ بھی وہاں پر صحیح نہیں ہوگی کہ ہمیں کوئی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی مدد حاصل کر کے وہاں پہنچنا چاہیے ہمیں۔ یہ پاکستان کے اپنے وقار کا مسئلہ بھی ہے، پاکستان کے اندر پاکستان جس سے حملہ ہوا ہے اس کو صاف کرنا بھی بہت لازمی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب یہ کڑیاں وہاں پہ سلجھائی جائیں گی۔ باقی جو بھی ہماری سپریم کورٹ کرے گی، جس طرح وزیر اعظم نے خط لکھا ہے وہ تو الگ بات ہے، ہوتا رہے گا وہ، لیکن جب تک یہ چیز سامنے نہیں آئے گی، یہ ٹیکنیکلی درست نہیں سامنے نہیں آئے گی چیز، تو آپ ایک داستانیں تو ہمارے پاس رہ جائیں گی، لیکن یہ معمہ حل نہیں ہوگا۔ اس کو حل کرنے کے لیے یہ شدید بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ باقاعدہ جو ہمارے ایکسپرٹس، ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، وہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر، جن کو عالمی سطح پر ان کی پذیرائی ہو، مل کر اس کی تفتیش کریں وہاں پر، اور یہ پتہ لگائیں کہ نمبر 1 کینیا میں کیوں گئے ارشد شریف، وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ جو ٹارچر تھا اس کے پیچھے کیا چیز تھی، اور یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، سمجھ لگ جائے گا پتہ۔ اور ان کے جو لیپ ٹاپ تھے، جو ان کے موبائلز تھے، وہ کہاں پر ہیں، کس کے پاس ہیں، ان کا فرنزک کریں گے، بہت چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور شاید اب بھی آ جائیں۔ جو میں مختلف جو خبریں آ رہی ہیں، جو وائبز آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن کچھ لگتا یوں ہے کہ کینیا سے باہر کسی جگہ سے بھی کچھ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں، کچھ داستان ایک سچ ہے غلط ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہاں سے بھی کچھ آئے گا، آنا چاہیے تاکہ معمہ حل ہو۔ یہ ہمارے سب کے لیے ایک بہت تکلیف دہ امر ہے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے فوج کے لیے، اور شریف کے شہید کی جو فیملی ہے ان سب کے لیے۔ اور یہ رپورٹ جو لیک کی گئی ہے ان کے ٹارچر کی، اس کو پھر میں کہوں گا ان کو آپ تینوں کو ملا کے دیکھ جو میجر واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ بدقسمتی سے اعظم سوادی صاحب کا ہو، ارشد شریف صاحب کی شہادت کا ہو، یا خان صاحب کے حملے کا ہو، ان تینوں کا جو ایک مجموعی تاثر ابھرا ہے، اس تاثر کو کریٹ کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ کی گئی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔